دردناک، اور تمہارے سوا کوئی اور قوم بدلہ میں لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر تم اس نبی پاک کی مدد نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے۔ جب کافروں نے انہیں نکالا تھا، وہ دوسرے تھے دونوں میں، جب وہ دونوں غار ثور میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی ابوبکر صدیق سے کہتے تھے، گھبراؤ نہیں، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اس نے ان پر اپنی تسکین نازل کی اور ایسے لشکروں سے ان کی مدد کی جو تم نے نہیں دیکھے، اور کافروں کی بات پست کر دی، اور اللہ کا کلمہ بول بالا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تم نکلو ہلکے ہو یا بھاری، اور اپنے مالوں سے جہاد کرو اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اگر مال غنیمت قریب اور سفر آسان ہوتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیتے، لیکن دور نظر آیا انہیں راستہ، اور آپ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم سے ہو سکتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلتے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اللہ تمہیں معاف کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیشتر انہیں کیوں اجازت دے دی، یہاں تک کہ آپ پر ظاہر ہو جاتے وہ لوگ جو سچے ہیں، اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ رخصت نہیں مانگتے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، اور اللہ متقی ڈرنے والوں پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ لوگ رخصت مانگتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہیں، سو وہ اپنے شک میں بھٹک رہے ہیں۔ اگر وہ نہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے ضرور تیار کرتے کچھ سامان، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا ناپسند کیا، سو ان کو روک دیا اور کہہ دیا کہ معذور بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اور اگر وہ تم میں تمہارے ساتھ نکلتے تمہارے لیے خرابی کے سوا کچھ نہ بڑھاتے، اور تمہارے درمیان دوڑے پھرتے چاہتے ہوئے تمہارے لیے بگاڑ، اور تم میں سے ان کے جاسوس ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ البتہ انہوں نے چاہا تھا اس سے قبل بھی بگاڑ، اور انہوں نے تمہارے لیے تدبیر الٹ پلٹ کی، یہاں تک کہ حق آ گیا اور غالب آ گیا۔ امر الہی، اور وہ پسند نہ کرنے والے ناخوش رہے، اور ان میں سے کوئی کہتا ہے مجھے اجازت دیں اور مجھے آزمائش میں نہ ڈالیں۔ یاد رکھو وہ آزمائش میں پڑ چکے ہیں، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اگر تمہیں پہنچے کوئی بلائی تو انہیں بری لگے، اور تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہیں ہم نے اپنا کام سنبھال لیا تھا۔ اس سے پہلے وہ خوشیاں مناتے لوٹ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں ہمیں ہرگز نہ پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہی ہمارا مولا ہے، اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کیا تم ہر دو خوبیوں میں سے ہم پر ایک کا انتظار کرتے ہو، اور ہم تمہارے لیے انتظار کر رہے ہیں کہ تمہیں پہنچے اللہ کے پاس سے کوئی عذاب یا ہمارے ہاتھوں سے، سو تم انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، ہرگز تم سے قبول نہ کیا جائے گا، بے شک تم ہو قوم فاسقین نافرمانوں کی قوم۔ اور ان کے خرچ قبول ہونے میں مانا نہ ہوا مگر یہ کہ وہ منکر ہوئے۔
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور وہ نماز کو نہیں آتے مگر سستی سے، اور وہ خرچ نہیں کرتے مگر ناخوشی سے، سو تم تعجب نہ ہو ان کے مالوں پر اور نہ ان کی اولاد پر۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ انہیں اس سے دنیا کی زندگی میں عذاب دے، اور ان کی جانیں نکلیں تو اس وقت بھی وہ کافر ہوں، اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ بے شک وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں۔ لیکن وہ جو لوگ ڈرتے ہیں اگر وہ پائیں کوئی پناہ کی جگہ یا غار یا گھسنے کی جگہ تو وہ اس کی طرف پھر جائیں رسیاں تڑاتے ہوئے، اور ان میں سے بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقات کی تقسیم میں تعان کرتے ہیں، سو اگر اس سے انہیں دے دیا جائے تو وہ راضی ہو جائیں، اور اگر انہیں اس سے نہ دیا جائے تو وہ اسی وقت ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیا، اور وہ کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، اب ہمیں دے گا اللہ اپنے فضل سے، بے شک ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔